علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ڈاٹ ٹی وی۔ دوستو، میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا پاکستان میں جس طرح سے مہنگائی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور وہ آج تک قائم ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی بھی صورت، کسی بھی طور، کسی بھی طریقے پاکستان کی حکومت سے، موجودہ حکومت سے، پی ٹی آئی کی حکومت سے، وزیر اعظم عمران خان سے مہنگائی کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہی۔ عمران خان ایک بہت بڑے کرکٹ سٹار تھے، ایک بہت بڑے سوشل ورکر کے طور پر دنیا میں اپنا نام بنانے والے واحد لیڈر تھے، جنہیں پاکستان کی عوام نے، پاکستانی قوم نے اپنا مسیحا سمجھا، اپنا قائد مانا، اپنا لیڈر مانا اور انہیں ووٹ دیا۔ ووٹ دینے کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم کے منصب پر اسی عوام نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بعد فائز کیا۔ لیکن میں یہ بات آج بڑی بددلی کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پچھلے 3 سال پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین اگر ادوار میں سے ایک دور سمجھا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ پریشان کن حالات کبھی بھی نہیں آئے۔ پاکستان میں اگر میں یہ بات کہوں کہ مہنگائی کی وجہ سے جس طرح سے غریب تر ہوتا گیا اور ایک چند لوگوں پر، چند افراد پر مشتمل ایک طبقہ جس نے پیسہ کمایا، پیسہ بنایا اور بے شمار پیسہ بنایا، وہ آج عیش کر رہے ہیں، ان کی عیش عشرت ہے۔ ڈالر کی اڑان کسی طور بھی کنٹرول سے باہر ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ پاکستان کی حکومت کس طرح کی پالیسیز لے کر آگے چل رہی ہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج پیٹرول 139 روپے فی لیٹر کے پر ہم خرید کر رہے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $88 پر بیرل کے حساب سے پیٹرول فروخت ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی روپوں میں تو یہ تمام فریٹ ڈالنے کے بعد تقریباً کوئی 92-93 روپے فی لیٹر پاکستان میں پہنچ ہے اس کے باوجود ٹیکسز کی مد میں ٹیکسز ڈال کر یہ تقریباً 140 روپے فی لیٹر پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے، ڈالر کی قدر بڑھنے سے پاکستان میں ہر طبقہ پریشانی سے لاحق ہوتا ہے، ہر طبقے کو پریشانی ہوتی ہے، ہر شخص پریشانی کے عالم میں مرتا جا رہا ہے۔ صرف وہ چند لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، وہ پیسے سے پیسہ بناتے جا رہے ہیں، وہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں اپنے پیسے کو۔ جیسے ہی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے، وہ پہلے خرید کر لیتے ہیں اور مہنگی کر کے بیچتے ہیں، اور غریب آدمی کی پہنچ سے وہ تمام چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں آج بڑی بددلی کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو خواب، جو سوچ لے کر ہم آئے تھے اور عمران خان کو ووٹ دیا تھا اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوستو، مایوسی کفر ہے، میں اس بات پر قائم ہوں، اس بات پر قائم رہوں گا، لیکن کچھ حالات بھی تو ایسے نظر آئے کہ انسان مایوسی سے نکلے۔ ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ مایوسی کی طرف انسان بڑھتا جاتا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پر کسی غریب کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بغیر سفارش کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں پولیس اسٹیشن چلے جائیں تو آپ وہاں جا کے جتنا اپنے آپ کو خوف زدہ سمجھیں گے، کہیں بھی آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ خوف زدہ محسوس نہیں کریں گے جتنا آپ اپنے آپ کو پولیس اسٹیشن میں خوف زدہ محسوس کریں گے، جو کہ ہماری حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، اگر آپ وابڈا میں، میپکو میں ایک بل کی قسطیں کروانے چلے جائیں اور آپ کے پاس سفارش نہیں ہے تو وہ آپ کو دروازے سے دھکے دے دیں گے۔ دروازے پہ اتنا بڑا لکھا ہوگا کہ جناب قسطیں لگانے پر، قسطیں کرنے پر پابندی ہے، لیکن جب کوئی
ताल्लुक वाला बंदा, कोई वास्ते वाला बंदा, कोई सिफारिश वाला बंदा जाएगा तो उनकी वही किस्तें 4-4, 6-6, 8-8 हो जाती हैं। ये निज़ाम खान साहब हमें किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। आपने तो वादा किया था कि मैं यकसानियत लेके आऊँगा। खान साहब आपने तो हमें बड़े ख्वाब दिखाए थे, वो तमाम ख्वाब झूठ साबित हुए हैं। आप कुछ नहीं कर पाए, आपने मायूस किया है। आपने पाकिस्तान की आवाम से इतना बड़ा धोखा किया है कि आज वही चोर उचक्के, वही डाकू, वही रवायती सियासतदान लोगों को अच्छे लग रहे हैं। ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपकी परफॉर्मेंस है कि आज लोग दोबारा मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ को लोग अच्छा समझ रहे हैं। आज वही मरीम नवाज, वही हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जब आवाम में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बेहतर थे। खान साहब आपने हमें मायूस किया है। मैं ये बात बददिली से कह रहा हूँ कि मैं भी चाहूँ तो वही रवायती बातें, वही चमचागिरी, वही टीसी, वही खुशामदे करूँ और मैं अपने लीडरों के करीब रहूँ। मैं नहीं जानता इन चीज़ों को, मैं नहीं मानता। मैं तो हक़ाइक़ बयान करूँगा, चाहे इससे मेरे लीडर मुझसे नाराज़ हो जाएं, चाहे ना हो। मुझे लीडरों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे आज तक किसी लीडर से कुछ नहीं मिला, ना मुझे चाहिए। अब मुझे मेरे रब ने दिया है, जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है सब कुछ, जो भी दिया है। अगर मुझे किसी लीडर ने मुझे कुछ दिया है तो मुझसे वापस ले सकता है। मैं ये वीडियो पैगाम के ज़रिए कह सकता हूँ कि अगर आप गरीब की ज़िंदगी बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं तो मैं आपका साथ कब तक दूँ? खान साहब मैं आपका साथ कब तक दूँ आखिर? खुदारा गरीब का सोचें, ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ कि आइंदा आप कभी अवाम में जाएं तो अवाम आपको अपने पास बैठने के काबिल समझे और आपको बिठाए अपने पास। ये ना हो कि आप जब जाएं तो लोग आपको देख के दरवाजे बंद कर दें। और वो वक्त आने वाला है कि जब आप लोग अवाम में जाएंगे तो लोग आपको देख के दरवाजे बंद कर देंगे। लोग गलियों में छुप जाएंगे कहीं आप उनको नज़र ना आ जाएं, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। लोग आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। खुदारा पाकिस्तानी कौम का सोचें। ये आज मेरा पैगाम है तमाम दोस्तों को कि महंगाई, लाकानूनियत, बद इंतज़ामी, करप्शन, लूट खसूट जो पिछले दौर में थी उसी तरह से आज भी है। खान साहब, उस्मान बुज़दार आपको ले डूबा है, पंजाब बैठ गया है, पंजाब की तबाही हो गई है और आप वहाँ बैठ कर बन्नी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में वही इंटरनेशनल सतह की सियासत कर रहे हैं। करें आप, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं है। ये मैं आज आपको 2021 में कह रहा हूँ। 21 में कहने के बाद 2023 में मेरी ये बातें इंशाअल्लाह सच साबित होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।